بسم الله الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بات بھی کہتا ہے اس کو لکھنے والا، اس کو لکھنے کے لیے اس کا محافظ فرشتہ منتظر ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ دو فرشتے ہیں جو انسان زندگی میں اپنے اعمال کرتا ہے، ان اعمال کو وہ لکھ لیتے ہیں۔ ایک فرشتہ دائیں جانب ہوتا ہے جو نیکیاں لکھتا ہے، ایک بائیں جانب ہوتا ہے جو برائیاں لکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کہتا ہے وہ محافظ فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع گفتگو اس آیت کریمہ کے تحت زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ اسی زبان کے سارے فتنے ہیں آج۔ ہمارے درمیان جو لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، کدورتے ہیں، بغض ہے، حسد ہے، یعنی زبان بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی حفاظت کے لیے بہت مرتبہ صحابہ کرام کو تعلیم بھی دی۔ محدثین نے باقاعدہ کتب احادیث میں ابواب قائم کیے ہیں اور باب قائم کر کے آقا علیہ السلام کے فرامین کو نقل کیا ہے۔ یہاں میں توجہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہم عمل کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا اور دیگر نیکی کے امور جو ہم سر انجام دیتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے اعمال ہیں نا، یہ اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں۔ اسی طرح برے اعمال بھی ہیں، انہیں اعمال سیئہ کہتے ہیں، ان کو بھی لکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور عمل ہے، یہ زبان، یہ بھی عمل ہے ایک، اس کو بھی لکھا جاتا ہے۔ یعنی جہاں ہم زندگی بسر کرتے ہوئے جو دیگر اعمال فرشتے لکھتے ہیں، زبان سے جو ہم ادا کرتے ہیں یہ بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا بھی حساب اور کتاب ہے، اس کو بھی فرشتے محفوظ کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ قاف میں اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا کہ جو بات بھی کہتا ہے اس کو لکھنے کے لیے اس کا محافظ فرشتہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہ جو ہی بات کہتا ہے وہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ یعنی انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بھی اچھے ہونے چاہیے، خوبصورت ہونے چاہیے۔ اگر بندہ اپنی زبان کھولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اچھی گفتگو کرنی چاہیے، اس سے کسی کی دلزاری نہیں ہونی چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کسی کی غیبت اور چغلی نہیں ہونی چاہیے، وگرنہ فرشتے اس کو لکھ لیں گے۔
اور جو لکھ لیا گیا اس کا حساب اور کتاب دینا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثر خطا ابن آدم فی لسانہ، انسان کے اکثر گناہ اس کی زبان سے نکلتے ہیں. کیا آج ہم اس حوالے سے سوچتے ہیں کہ کہیں جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ جو ہم بولتے ہیں، آیا کہیں یہ گناہ تو نہیں ہے؟ اس منہ سے گناہ صادر تو نہیں ہو رہا؟ یہ زبان گناہوں کے لیے تو نہیں چل رہی؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر تو ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اب اس نے کیا کیا ہے؟ صرف زبان چلائی ہے نا، اپنے منہ کو کھولا ہے. لیکن اگر وہ برائی ہے تو اس کا روز قیامت حساب کتاب ہوگا. یہ اس کا گناہ لکھ لیا جائے گا، اس کو بھی گناہ میں شمار کیا گیا ہے. اسی لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اکثر گناہ اس کی زبان سے نکلتے ہیں. اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے. وہ بیان کرتے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا ہم جو کچھ باتیں کرتے ہیں، کیا اللہ رب العزت اس کی بھی پکڑ فرمائے گا؟ اس پر ہم سے کیا مواخذہ ہے؟ ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا؟ بارگاہ مصطفیٰ میں یہ سوال ہوا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں اے ابن جبل، لوگوں کو ان کے نتنوں کے بل دوزخ میں گرایا جائے گا. اور کس وجہ سے انہیں دوزخ میں گرایا جائے گا؟ صرف ان کی زبان کی کاٹی ہوئی فصل گرائے گی. یعنی جو زبان سے وہ گناہ کرتے رہے، ان گناہوں کے سبب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. تو دیکھیں، دو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. پہلی حدیث میں اکثر انسان کے گناہ زبان سے نکلتے ہیں، اور دوسرا جہنم میں جانے کا باعث کیا بنا؟ یہی زبان بنی. اسی زبان کے ذریعے بندہ جہنم میں جائے گا. سو ہمیں جہاں اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے نیک اعمال کرنے چاہیے، انہی اعمال میں ایک یہ نیک عمل بھی ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں. اس زبان کو کب کھلنا چاہیے؟ بندے کو پہلے سوچنا چاہیے. ہمارے ہاں اس بندے کو عزت دی جاتی ہے جو سمجھے بغیر گفتگو کرے، سوچے سمجھے بغیر. یار بڑا ڈاڈا بندہ ہے، ادھر نال گل نہ کرو، اور پھر آپ اس کو عقل مند بھی بنا لیتے ہیں. یہ میں روایات نقل کروں گا کہ پہلے سوچیں پھر بولیں. ایسا ہی نہیں ہے. یہ جو زبان سے نکل رہا ہے اس کا حساب کتاب دینا ہوگا. اس کو عقل کے پیمانے پہ سوچو کہ جو میں اپنی زبان سے نکال رہا ہوں، کیا یہ میرے لیے روز قیامت وبال جان تو نہیں بن جائے گا؟ کیا جو میں بول رہا ہوں اس کی وجہ سے مجھے کہیں جہنم میں تو نہیں گرا دیا جائے گا؟ مجھے جہنم کا ایندھن تو نہیں بنا دیا جائے گا؟ اب یہ حدیث مبارکہ آپ دوستو احباب نے کافی مرتبہ سنی ہوگی، لیکن اس کو نقل کرنے سے پہلے ایک اور روایت بھی آپ دیکھیں. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا
अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुझे वसीयत कीजिए। तो आका अलैहिस्सलाम ने उसको वसीयत फरमाई, और वसीयत फरमाते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से डरते रहना, यही सारी नेकियों का मजमुआ है। सो सारी नेकियों का मजमुआ क्या है? खौफ खुदा है। आज ये जो दूरियां पैदा हो रही है ना हमारे दरमियान में, इसका सबब ये है कि खौफ खुदा निकल गया है। हम अगर किसी की इज्जत तार करना चाहते हैं तो यही मुंह खोलते हैं, यही जुबान खुलती है, यही जुबान चलती है। जब खौफ खुदा हो कि मैंने जो आज बोना है कल काटना है, कहीं मेरे बोलने की वजह से किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, वो बद्दुआ ना दे दे, कहीं उसको तकलीफ में मुब्तला ना कर दूं। बोलने से पहले आप ये सोचे, खौफ खुदा होना चाहिए कि मैंने हिसाब किताब देना है, तो फिर आप हमेशा अच्छी गुफ्तगू करेंगे। खौफ खुदा बहुत बड़ी अहम चीज है। और दूसरी वसीयत आका अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाई कि अल्लाह का जिक्र और उसकी किताब की तिलावत करते रहना, इनको लाजम पकड़ना, इसलिए कि तुम अल्लाह का जिक्र करोगे, किताबुल्लाह की तिलावत करोगे, तो ये तुम्हारे लिए जमीन पे नूर होगा। जमीन पे क्या है? नूर। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आसमान पे ये फिर तुम्हारे जिक्र का बायस होगा। यानी तुम यहां पे अल्लाह को याद करोगे, अल्लाह की किताब की तिलावत करोगे, तुम्हारा जिक्र आसमानों पे होगा। आसमानों पे कौन जिक्र करेगा उस बंदे का? फरिश्ते करते, फरिश्ते उसका जिक्र करते हैं। तो इंसान को जो जिंदगी बसर करनी चाहिए, उसकी जिंदगी में हमेशा जब भी जुबान खुले तो अच्छाई के लिए खुले, वगरना खामोश रहे, बेहतर है उसके लिए। उसकी निजात इसी में है, खामोशी इख्तियार करे, किसी को तकलीफ ना पहुंचे इस ज़बान से, या जिक्र अल्लाह का करे, या किताबुल्लाह की तिलावत करे। उसके लिए ये कायनात अर्ज़ी भी नूर बन जाएगी और उसका जिक्र आसमानों पे होगा। हज़रत साद बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझे दो चीजों की जमानत दे दे, गारंटी दो चीजों की दे दे, उसे जन्नत की गारंटी मैं देता हूं। तो आका अलैहिस्सलाम ने ये गारंटी इस दुनिया में अता की है उस शख्स के लिए जो इन दो चीजों की जमानत दे। वो दो चीजें क्या हैं? और आज भी जो शख्स इन दो चीजों की जमानत दे दे, जन्नत उसकी मुंतजर है, वो जन्नती है। क्योंकि इसकी गारंटी किसने दी है? आका अलैहिस्सलाम ने। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो दो चीजें क्या हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो दो टांगों के दरमियान है इसकी जमानत दे दे, यानी शर्म का, इसकी हिफाजत करे। और दूसरा आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो दो जबड़ों के दरमियान है इसकी गारंटी मुझे दे दे, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। और दो जबड़ों के दरमियान क्या है? ये जुबान है। इमाम बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी में बयान करते हैं कि इस हदीस मुबारका में जो आका अलैहिस्सलाम ने गारंटी दी है, जो जमानत दी है कि जो दो जबड़ों के दरमियान है, इससे मुराद जुबान है। इससे मुराद क्या है? जुबान। यानी उसने जुबान से कोई झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करनी। चुगली कहते हैं फितना और फसाद पैदा करने के लिए एक बात को यहां से सुना, उसको साथ कुछ और चीजें मिलाई, उसको आगे बयान कर दिया। इसको क्या कहते हैं? चुगली। आज बड़े मजे से जो है वो हम सुन के आगे बयान भी करते हैं, और ये चुगली होती है। ये क्या होती है? चुगली होती है।
اسی طرح وہ غیبت نہیں کرے. غیبت کیا کہتے ہیں؟ کہ کسی کی برائی اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا. الغرض کوئی بھی خلاف شرع بات نہ کرے، ایسی بات اس کی زبان سے نہ نکلے جو خلاف شریعت ہو. اگر اس چیز کی ضمانت دیتا ہے، یہ زبان کی ضمانت دیتا ہے، تو حضور نے ضمانت کس چیز کی دی ہے؟ جنت کی ضمانت دی ہے. اس لیے اس حدیث مبارکہ سے علم ہوا کہ سب سے بڑی آزمائش دنیا میں بندہ کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک زبان ہے اور ایک شرمگاہ ہے. جو ان کے شر سے بچ گیا تو وہ کسی بڑے شر سے بھی بچ جائے گا. کیا آج ہم سوچتے ہیں ان دو شر کے بارے میں کہ ایک تو شرمگاہ ہے اور دوسرا شر کون سا ہے؟ زبان کا. اب یہ تو ہر انسان کے کنٹرول میں ہے یا کہ نہیں ہے؟ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیکی کی بات کہے، اگر نیکی کی اور خیر کی بات نہیں کہہ سکتا تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر خاموش رہے. حدیث مبارکہ کے الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو اس کو اب زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن اسے حساب کتاب دینا ہے. جہاں اسے دیگر اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے اس کا، وہیں اس نے زبان کا حساب کتاب بھی دینا ہے. جو زبان کا بویا ہوا ہے روز قیامت وہ کاٹے گا. اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ جب زندگی بسر کرے نیک اعمال میں بسر کرے، اور جب بولے تو اچھی بات کرے، نیک اور خیر والی بات کرے، وگرنہ کیا ہے وہ خاموش رہے. میں اس حدیث کو مکمل کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اپنے نیبر کو تکلیف نہ دے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ مسلمان نہیں. پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں. آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کو عزت دے، مہمان کی تکریم کرے. آج یہ چیز ہماری نیو جنریشن میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. خدا را اس کی تعلیم دیجئے. یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. آپ اگر مہمان جاتے ہیں تو ہماری نیو جنریشن کو، اس نئی نسل کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ رشتہ کیا ہے ہمارا. یہ ہمارا ماموں ہے، چاچو ہے، تایا ہے، کیا رشتہ لگتا ہے اس کو میں نے کتنی عزت دینی ہے، کتنی تکریم کرنی ہے. وہ اگر گھر میں آئے تو مہمان بن کے آیا ہے تو اس کو عزت دینی ہے، اس کو ویلکم کریں، استقبال کریں. آپ کیا ہم استقبال کرتے ہیں؟ اور جب جائے تو دروازے تک اس کو چھوڑ کے آئیں. یہ سب آقا علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتیں ہیں. اور حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے
کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ مہمان کی تکریم کرے، اسے عزت دے۔ ہمیں ان چیزوں کو اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت میں آتا ہے، یہ جو میں روایات آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، یہ کتاب الرقاق میں امام بخاری نے باقاعدہ چیپٹر قائم کیا ہے، اور اس باب کے تحت حفظ اللسان یعنی زبان کی حفاظت کرنا، اس کے تحت ان روایات کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ کسی بات کے ساتھ کلام کرتا ہے اور اس پہ غور نہیں کرتا۔ اب دیکھیں گے حضور کی تعلیم، میں نے آغاز خطاب میں اس کی طرف صرف اشارہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں اس بندے کو بڑا جری اور بہادر سمجھا جاتا ہے جو بنا سوچے سمجھے گفتگو کرتا ہے، اور ہم لوگ اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ اب ڈرنا چاہیے، عزت بچانا ظاہری بات ہے، ہر بندے نے عزت بچانی ہوتی ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد کیا فرمایا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی اگر تو کلام کرتا ہے تو تجھے اس پہ غور کرنا چاہیے، پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ کتنی بری بات ہے کہ اس کی وجہ سے وہ شخص دوزخ میں گر کر جو ہے پھسل کر جو ہے وہ دوزخ میں گر جاتا ہے۔ وہ کیسے پھسلا؟ اس زبان کی وجہ سے۔ سو گفتگو کرتے ہوئے پہلے سوچے کہ کہیں یہ میری زبان پھسل گئی، میری زبان پھسلنے سے کہیں میں بھی پھسل کر دوزخ میں نہ گر جاؤں۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اتنی دور جہنم میں گرایا جاتا ہے جیسے مشرق سے بھی زیادہ دوری کا فاصلہ ہو، یعنی مشرق و مغرب میں کتنا فاصلہ ہے، اتنا دور اس کو جہنم میں گرا دیا جاتا ہے۔ اب اس کا جہنم میں گرنا سبب کیا بنا اس کا؟ آپ مجھے بتائیں حضرت، کیا سبب بنا؟ کیا کوئی عمل تھا؟ نہیں۔ کیا کیا اس نے صرف زبان چلائی ہے۔ یہ بھی ایک عمل ہے جس کو آج ہم اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے، ہم سوچتے بھی نہیں اس حوالے سے، یعنی بغیر سوچے سمجھے اگر کسی نے گفتگو کی اور اس کا وبال اگر اس پہ گرے گا تو اسے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ سو پہلے سوچنا چاہیے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جہاں ہم دیگر اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب اعمال میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ یہ جب ہم زبان کھولیں تو اس میں بھی رضا نفس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ کہ میں نے جب بھی بولنا ہے، بندہ سوچے کہ میں جو بول رہا ہوں میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بولوں گا، اس کے سوا نہیں میں گفتگو کروں گا۔ اگر بندہ آج اس پہ عمل کر لے، ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، حضور سے بارگاہ مصطفیٰ میں حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس اپنی زبان کی حفاظت کر لے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ سو یہ زبان بھی اس وقت کھلنی چاہیے، زبان بھی اس وقت چلنی چاہیے کہ اس میں بھی اس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ میں یہ رب کی رضا کے لیے کھول رہا ہوں، اس کے علاوہ میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ بے شک بندہ ایک بات کہتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، اب وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بات کہتا ہے، لیکن وہ بات کہتے ہوئے پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا، پھر نہیں ڈرتا۔ اب بات کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کو راضی، حق بات کر رہا ہے،
تو اللہ تعالیٰ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ اس بات کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. ذرا سوچیں کہ ان دو جبروں کے درمیان میں جو زبان ہے یہ اگر اللہ کی رضا کے لیے چلتی ہیں، حق بات کے لیے یہ زبان بولتی ہیں، تو یہ بولنا بھی اس کے لیے درجات کی بلندی کا باعث بن رہا ہے. اور ایک بندہ کوئی بات کہتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، حق بات نہیں کہتا. اب مجھے بتائیں، اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو وہ حق بات ہے؟ کیا اس میں اللہ کی ناراضگی نہیں ہے؟ چغلی کرتا ہے تو کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہے؟ کیا وہ جھوٹ بولتا ہے تو کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہے؟ لوگوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرتا ہے تو کیا یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث نہیں ہے؟ انتشار پیدا کرتا ہے اپنی زبان کے ذریعے تو کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث نہیں ہے؟ آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کوئی بات کہتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے اور وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا. ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آج پرواہ بھی نہیں کی جاتی. تو حضور شاہ فرماتے ہیں کہ اس بات کی وجہ سے اس بندے کو جہنم میں گرا دیا جاتا ہے. صرف ان دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے وہ ناحق گفتگو کرتا ہے تو اس ناحق گفتگو کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم میں چلا جاتا ہے. کبھی سوچا ہے ہم نے اس حوالے سے؟ میں گزشتہ دروس میں کہہ رہا، ہم لوگوں نے جنت بڑی آسان بنا لی ہے. اس زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، یہ ہمیشہ حق بات کے لیے کھلنی چاہیے. اور آپ جانیے، میں اپنے زندگی کے تجربے کے میں بات کر رہا ہوں، آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ حق بات پہ ہم گونگے بن جاتے ہیں. ہماری کسی بہن، بیٹی، بہو، اس کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہو، خاندان ایک طرف ہوتا ہے، ہم اس خاندان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، گویا ہم بھی گونگے شیطان بن جاتے ہیں. کیوں؟ حق بات نہیں کہہ سکتے، ہم ان کی مخالفت نہیں بول سکتے کہ جی سارا کر رہے ہیں تو میں الگ کیوں نہ ہوں. نہیں، بولنا ہے تو حق بات پہ پھر کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ بولیں، یہ زبان کھلنی چاہیے اس وقت، اس لیے کہ جب تمہاری زبان سے حق بات نکلے گی تو اللہ رب العزت اس سے تمہارے درجات کو بلند کرے گا. یہ جنت ایسے ہی نہیں مل جائے گی. اللہ اکبر. ابھی بہت ساری روایات میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں، بس آخری روایت ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نجات چاہتا ہوں، روز قیامت میری نجات ہو جائے، مجھے اس کا وظیفہ دے دیجیے. حضور نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو رکھنا، تمہاری نجات ہے اس میں. کیا کرنا؟ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، بس یہ تمہاری نجات ہے. اور صوفیاء کرام کی ساری زندگی اسی پہ بسر ہوتی ہے کہ وہ اچھی بات کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، یا اللہ کا ذکر ہوگا یا کتاب اللہ کی تلاوت ہوگی یا اچھی گفتگو ہوگی، اس کے علاوہ وہ خاموش ہو رہے ہیں. خاموشی ان کا وظیفہ ہوتا ہے، اسی میں نجات ہے. اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.